ہمارے حالات ہمارے اعمال کی وجہ سے بگڑتے ہیں. ہاں یہ عرض کیا جا رہا ہے حدیثوں سے اور قرآن پاک سے. ہاں حدیثوں سے قرآن پاک سے برے اعمال کا برا نتیجہ اللہ دیتا ہے. ہاں اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ دیتا ہے. حالات ٹھیک کرنے ہیں تو اعمال ٹھیک کرنے ہوں گے، ورنہ حالات خراب سے خراب ہوتے جائیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے ہم انفرادی اجتماعی دعوت کو عام کر کے اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ، برے اعمال کا برا نتیجہ. جزاء الاعمال ایک کتاب ہے چھوٹی سی، 20-30 صفحوں کی ہوگی، 20-30 روپے کی آئے گی. وہ انفرادی ہم ضرور پڑھا کریں. اعمال کا کیا بدلہ ملتا ہے دنیا میں اور اعمال کا کیا بدلہ ملتا ہے آخرت میں. کس عمل کا کیا نتیجہ ملے گا دنیا میں، کس عمل کا کیا نتیجہ ملے گا آخرت میں. ہاں حالات من جانب اللہ آتے ہیں. حالات برے اعمال کی وجہ سے حالات برے آتے ہیں. اب برے حالات کو اچھے حالات میں بدلنا، اس کے لیے اچھے اعمال اور اچھی صفات بنانی پڑے گی. اچھے اعمال اور اچھی صفات یہ کرنی پڑیں گی حالات کو بنانے کے لیے. ان اللہ لمع المحسنین، نیکوکاروں کے اللہ ساتھ ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ گزرا ہے. اس نے کہا کہ تلاش کرو کوئی صحابی ہے زندہ، کوئی صحابی. سارے شہروں میں تلاش کیا، صحابہ کا دور ختم ہو چکا تھا. بتایا گیا کہ صحابی کوئی نہیں ملا. کہنے لگا اچھا کسی تابعی عالم کا تلاش کرو، بڑا عالم ہو، سمجھدار ہو، علم میں راسخ علم ہو، تو ان سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں. ابو حازم رحمہ اللہ، ان کا پتہ بتایا گیا. ان کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی. باتوں باتوں میں موت کا تذکرہ آ گیا. موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اس قسم کی باتیں آ گئی. عبد الملک کہنے لگا جی ہمارا تو مرنے کو جی نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی ساری محنت موت سے پہلے کی زندگی پہ خرچ کر دی. بڑھیا مکان، بڑھیا سواریاں، بڑھیا فلاں چیز، بڑھیا کھانے، ساری قوت اسی پہ لگا دی. تو ہم نے اپنی دنیا کو تو کر لیا آباد، اور آخرت کو نظر انداز کر کے چھوڑ کے کر دیا برباد، ویران. آبادی سے ویرانے کی طرف جانے کو تو کسی کا بھی نہیں دل چاہتا. یہ وجہ ہے. جنگل میں آدمی ہو، رات ہو جائے، کوشش ہوگی کہ میں کسی بستی میں پہنچ جاؤں، آباد جگہ پہ پہنچوں. تو عبد الملک کہنے لگا کاش ہمیں اپنا انجام معلوم ہو جائے، ہماری آخرت کیسی ہے. ابو حازم کہنے لگے یہ کیا مشکل ہے، قرآن سے پوچھ لے، قرآن سے پوچھ لے. کیا کہتا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جحیم، بے شک فاسق فاجر لوگ، برائیاں کرنے والے لوگ، لفی جحیم یقیناً جہنم میں ہوں گے. نیکیاں کرنے والے یقیناً جنت میں،
برائیاں کرنے والے یقیناً دوزخ میں۔ تو عبد الملک کہنے لگا اگر نیک لوگ جنت میں چلے جائیں، برے لوگ دوزخ میں، فَأَيْنَ رحمت اللہ، پھر اللہ کی رحمت کہاں جائے گی؟ اللہ کی رحمت۔ ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بھی قرآن ہی سے پوچھ لے کہ رحمت کہاں جائے گی؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت کن کے قریب ہے؟ نیکوکاروں کے۔ عمل وہ کرتا رہے جن پہ لعنت آنی ہے، امیدیں یہ کرتا رہے کہ رحمت آ رہی ہوگی، یہ نادانی ہے، یہ نادانی ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان کہتا ہے جیسے مرضی کرتے رہو، کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو برے حالات ٹل جائیں، اچھے حالات آ جائیں، اس کے لیے اچھے اعمال کرنے پڑتے ہیں، پھر برے حالات جاتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں۔ یہ ہے ضابطہ، یہ ہے ضابطہ۔ اگر ہم اعمال خراب کرتے جائیں گے، ہاں، ساری دنیا کی حکومتیں ایک آدمی کے حالات نہیں بنا سکتی، ساری دنیا کی حکومتیں ایک نہیں۔ حکومت والے ہوں، محکوم ہوں، کوشش یہ ہو کہ ان بندوں کے اعمال کیسے بڑھیا بن جائیں، ہاں، اور ہر طبقہ یہ سوچے ہاں، ہمارے اعمال کیسے بڑھیا بن جائیں۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، نزد مدنی مسجد۔ اعمال میں سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ نماز قائم کر لی، آپ سب سے گزارش ہے نبی کی حدیثوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ پیارے نبی نے پیاری حدیثیں بیان کی ہیں۔ نماز قائم کر لی، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز قائم کر لی اس نے دین قائم کر لیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اور جب ستونوں کو ہی گرا دیا تو چھت کس پہ؟ یہ بانس گاڑے ہوئے ہیں، بانس، ان بانسوں کو ہی نیچے سے نکال دو تو صاحبان کا کس چیز پہ کھڑا رہے گا؟ نماز دین کا ستون ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں سارے انسانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں وہ ان کو نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ بڑا آسان رستہ ہے۔ دین قائم ہو گیا نہ جب نماز قائم ہوگی، اور یہ نماز اس کی تاثیر ہے برائی سے روک دے گی۔ ہاں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جن برائیوں کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں نماز ان برائیوں سے روک دے گی۔ یہ رستہ ہے، آسان رستہ، بہت آسان رستہ۔ آپ سب سے گزارش ہے لوگوں کو نماز کے فضائل بتا کر مسجدوں میں لے آؤ، مسجدیں بھر ڈالو، کسی کو بے نمازی نہیں چھوڑنا۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا جیسے جسم میں سر کا درجہ۔ سر نہیں ہے تو جسم بیکار، نماز نہیں ہے تو اس کا دین ہی ختم ہو گیا۔ دین کاہے کا پھر رہ گیا باقی؟ پیارے بھائیوں، آسان رستہ چھوڑ کر ہم ایسے ہی لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اعمال بدلنے کی بجائے ہم کہتے ہیں حکومتیں بدل دو، حکومتیں بدل دو۔ جو حکومت آتی ہے پھر کہتے ہیں یہ خراب ہے اس کو بدلو، پھر دوسری آ جاتی ہے، پھر
کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے اس کو بدلو، تیسری آتی ہے یہ کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے اس کو بھی بدلو۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا بوڑھے ہو گئے، حکومتیں بدلتے جا رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ کوئی مقام تو ایسا آئے کہ ہمیں عقل آ جائے۔ نفحت العرب ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک غلام نے دلال کو کہا بھئی مجھے اس گھر سے نکال دو، اس مالک کے ساتھ نہیں میرا گزارا، اس مالک سے میرا سودا کروا دو۔ دلال ان کی عادت ہوتی ہے اگلے کو کہا گاہک کو ارے بڑا اچھا غلام ہے لے لے، اس تو سودا کرا دیا۔ نہیں، پہلے پوچھا، دلال نے اس غلام سے پوچھا تو کیوں اس گھر سے نکلنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرا مالک خود چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتا ہے، مجھے بے چھنے آٹے کی روٹی کھلاتا ہے۔ کھلاتا آٹے کی ہے لیکن چھانا نہیں، اوپر سے بورا نہیں نکالا، چھان بور نہیں نکالا، اسی طرح کہتا ہے اسی طرح اس کی کھا۔ دلال نے سودا کرا دیا، دوسرے گھر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دلال کو کہا جی یہاں سے بھی نکلواؤ، جان چھڑاؤ۔ ارے کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ جو مالک ہے نا خود بے چھنے آٹے کی روٹی کھاتا ہے اور مجھے چھان بور جو اوپر سے بورا نکلتا ہے مجھے اس کی روٹی کھلاتا ہے۔ دلال نے کسی کو کہہ سن کے یہاں سے بھی نکال دیا۔ پھر کچھ دن گزرے، کہنے لگا جی یہاں سے بھی نکالو۔ اجے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے یہ میرا مالک خود چھان بورے کی روٹی کھاتا ہے اور مجھے کہتا ہے سو جا، ایسے سو جا رات گزر جائے گی۔ پہلا چھنے کی کھاتا تھا، بے چھنے کی، دوسرا بے چھنے کی، اس کو بورے کی، اب تیسرا چھان بورے کی، اس کو کچھ بھی نہیں۔ مالک اس دلال نے یہاں سے بھی سودا کرا دیا، پھر نہیں آیا۔ کئی دن میں ایسے راستے میں کہیں ملاقات ہو گئی۔ دلال نے پوچھا اب تو معلوم ہوتا ہے کوئی اچھا گھر مل گیا۔ کہتا نہیں جی کیا بتاؤں، میرا یہ مالک خود کچھ بھی نہیں کھاتا، فاقہ مست ہے، فاقہ مست، مجھے اس نے کیا کھلانا۔ اتنا کنجوس ہے، چراغ رکھنے کے لیے چراغ دان، پہلے تیل کے چراغ ہوتے تھے، ہاں، ایک لکڑی نیچے، ایک ڈنڈا اوپر، ایک اس کے اوپر پھٹی، اس کے اوپر چراغ رکھ دیتے تھے۔ وہ اتنی چراغ رکھنے کے لیے یہ ایک سٹینڈ چراغ والا نہیں بناتا، اتنا کنجوس ہے۔ اور مجھے کہتا ہے دن کو جو میں کام کر آ کے فارغ ہوتا ہوں نا، پھر کہتا ہے ادھر بیٹھ جا، چراغ جلا کے میرے سر پہ چراغ رکھ دیتا ہے، ایسے بیٹھے رہو۔ چراغ دان جس کو دیوٹ کہتے ہیں، دیا رکھنے والا، مجھے اس کی جگہ استعمال کرتا ہے، بیٹھ جا، اور سر پہ میرے چراغ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے بیٹھے رہو۔ دلال نے کہا پھر آئے کیوں نہیں میرے پاس؟ کہا آیا اس لیے نہیں، اس نے تو مجھے چراغ دان بنایا، چراغ سٹینڈ بنایا، اگلا کہیں میری آنکھ میں بتی ڈال کے کہ ادھر چربی ہے، ادھر سے چراغ جلائیں گے، کہیں ایسا نہ آ جائے، اس خوف سے پھر تیرے پاس نہیں آیا۔ یہ کیوں سنایا؟ ارے اعمال نہیں بدلیں گے، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے ضابطہ، یہ ہے ضابطہ۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، حکومتیں بدل دو، وہ بدلنے اعمال ہیں، بدل رہے ہو حکومت، بدلنے اعمال ہیں۔
جو اللہ پاک اچھے لوگوں پر اچھے لے آئے، یہ ضابطہ ہے۔ چاہے آج کر لو، چاہے کل کر لو، چاہے مار کھاتے کھاتے مر جاؤ۔ قرآن حدیث کو دیکھیں یا ادھر ادھر کی دیکھیں، اللہ پاک کریم ہے، بے حد کریم ہے۔ ہم اس اللہ کا کہنا نہ مانیں، ہر ایک کو سمجھائیں، فضائل بتا بتا کر ان کو مسجد میں لائیں، مسجدیں بھر دیں، مسجدیں بھر دیں، فضائل بتائیں۔ جو من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا او راح، جو صبح کو مسجد میں گیا یا شام کو، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے لیے اتنی ہی مہمانیاں تیار کرے گا جتنی مرتبہ یہ بندہ صبح کو مسجد میں گیا، جتنی مرتبہ شام کو گیا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیف تعرف امتک بین الامم، آپ اپنی امت کو باقی امتوں میں سے کیسے پہچانو گے؟ آپ نے فرمایا، میرے امتی ہم غرم محجلون من اثر الوضوء لیس احد کذالک غیرہم، میرے امتی وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن روشن چہرہ، روشن ہاتھ، روشن پاؤں والے اٹھائے جائیں گے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہو۔ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے نکلا، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کو ایسا اجر ملتا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جانے والا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اتنے انعام، نماز روزی کو کھینچتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ہم سب لوگوں کو سمجھائیں، بھائی جس کے پاس کنجی ہوتی ہے جب چاہے تالا کھولے گھر میں چلا جائے، کنجی نہیں ہے اس کے پاس تو پھر کیسے جائے گا؟ کنجی تو نماز ہے جنت کی، تو جنت کی کنجی لے لے، کیوں فضائل بتا بتا کر نماز کے لیے تیار کرنا؟ وضو کرے گا، فضائل بتائیں، فضائل، اس کے لیے اصل میں تو اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے، اس کا یقین بنانا پڑتا ہے، پھر بندہ عمل کرتا ہے۔ فضائل بتائیں، جو شخص وضو کر کے آسمانوں کو دیکھ کر دوسرا کلمہ پڑھ لے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا کہہ لیا، اس کے لیے 8 دروازے آسمانوں کے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے مرضی جائے۔ اب ان سب کو سمجھانا کہ تیرے لیے 8 دروازے کھل سکتے ہیں، تیرے لیے مرتے ہی جنت، روح نکلے اور جنت، آسان عمل ہے۔ جس نے فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے جنت میں جانے میں صرف مرنے کی دیر ہے، اس کی قبر ہی جنت کا باغ بن جائے گی، روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی، مرا اور گیا جنت میں۔ ان سارے بے نمازیوں کو ایسی باتیں سمجھا سمجھا کر، ایمان کی مجلسوں میں بٹھا بٹھا کر، ایک دن مرنا ہے، ایک دن ضرور آئے گا، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر دنیا ہی میں لگے رہے پھر موت کے وقت بڑا افسوس ہوگا، موت کے وقت بڑا ہی افسوس ہوگا، وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا ہوگا۔ دیکھو عبد الملک بن مروان موت کے وقت بادشاہ تھا، سارے عرب ممالک ایک ہی حکومت تھی اور سب کا یہ بادشاہ تھا۔ موت کے وقت رویا، لوگوں کا کہا، لوگوں میں مزے کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، حکومت بھی میں نے اس لیے لے لی
کہ مزے کروں گا، لوگوں میں مزے کی زندگی نہیں گزار سکا، لوگوں میرا انتخاب غلط نکلا۔ جو میں نے کہا نا حکمران بننا ہے، یہ منتخب کر لیا اپنے لیے، یہ انتخاب غلط نکلا۔ لوگوں میں ناکام جا رہا ہوں، لوگوں میرے حال سے عبرت پکڑو، یہ آخری وقت ہے عبد الملک بن مروان کا۔ ہاں، ایک اور بادشاہ تھا، خلیفہ مستنصر باللہ، مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ ہاں، موت کا وقت آ گیا، ماں نے پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ رو پڑا، کہتا ہے اماں میرے ہاتھ سے دنیا بھی نکل گئی، آخرت بھی نکل گئی۔ رویا، بس اتنا ہی کہا، میرے ہاتھ سے دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، نہ میں دنیا کا رہا نہ آخرت۔ دنیا کیسے نکل گئی؟ وہ میں عرض کرتا ہوں، مال بڑا جمع کیا، سونا چاندی ہیرے جواہرات یاقوت موتی اور یہ درہم دینار، کمرے بھر لیے، پہلے نوٹ نہیں ہوتے تھے، یہ خزانے ہوتے تھے، کمرے بھر لیے۔ اب آ گئی موت، اب یہ جا رہا قبر میں، اور یہ بھرے ہوئے کمروں کو کیا کرے گا؟ ہاتھ سے نکل گئے یا رہ گئے؟ بول کے بتاؤ۔ نکل گئے۔ اب آخرت کیسے نکل گئی؟ وہ بنائی نہیں، لگا تو رہا ہیرے جواہرات جمع کرنے میں، آخرت بنائی نہیں، اس لیے میں دنیا بھی میرے ہاتھ گئی، آخرت بھی گئی، اور رویا اور اسی حال میں مر گیا کہ میرے ہاتھ سے سب کچھ گیا۔ لیکن پیارے بھائیوں، اس طرح اگر موت کے وقت ہو بھی جائے، ہوش آ جائے، اب کیا فائدہ؟ وقت زندگی تو نکل گئی ہاتھ سے۔ اور سنو، ایک بادشاہ تھا ہارون الرشید، ایک بزرگ تھا اللہ والا بہلول کو لوگ یہ دنیا کے محل بنانا، سواریاں گھوڑے، یہ جو اس دور کا سامان تھا اس میں نہیں لگتا، لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے۔ ہاں، جیسے ہم تبلیغ والوں کو بھی کہتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ادھر ہی بسترے اٹھائے پھرتا وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے، پھرتا وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے۔ اور اگر چاند پہ بھی چلا جائے، یاد رکھنا ضابطہ، جگہ بدلنے سے آدمی کی قیمت نہیں بدلتی۔ بندر ہی رہے گا، چاہے درخت کے نیچے کھڑا ہو یا درخت کے اوپر شاخ پہ چڑھ جائے۔ جب بندر شاخ پہ چڑھ جائے تو پھر بندر ہی ہوتا ہے یا کچھ اور بن جاتا ہے؟ بولو۔ چوہا ہی ہے، نیچے ہو تو چوہا ہے، اوپر ہو تو چوہا ہے، کار میں ہو تو چوہا ہے، ہوائی جہاز میں ہو تو چوہا ہے، شاہی تخت پہ بیٹھا ہو تو چوہا ہے۔ عمل بدلنے سے قیمت بنتی ہے، جگہ بدلنے سے نہیں بنتی۔ خیر، لوگ بہلول کو مذاق کرتے ہوتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، بادشاہ ہارون الرشید بھی اس سے مذاق کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ہارون الرشید کو کیا سوجھی، اس نے بہلول کو کہا، ارے بہلول یہ چھڑی لے لے۔ ایک چھڑی تھی اس کے پاس، ہارون الرشید کے پاس عصا چھڑی، بوڑھا آدمی ڈنڈا کھونڈی، کہ بہلول یہ چھڑی لے لے، یہ اس کو دے دینا جو تجھ سے بھی بڑا بے وقوف ہو۔ یہ ہارون الرشید نے بہلول کو کہا، مطلب یہ تھا مذاق کیا، تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ بہلول نے وہ چھڑی لے کے گھر جا کے محفوظ کر لی، سنبھال لی۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آ گیا ہارون الرشید بیمار ہو گیا، پھر علاج چلتا رہا، چلتے ایک وقت ایسا آ گیا
حکیموں نے طبیبوں نے لا علاج کر دیا، جی امیر المومنین اب دوائی کوئی نفع نہیں دے گی، اب تو آج کے مہمان ہو یا کل کے، ختم ہو گئی۔ لوگ عیادت کو آنے لگے کہ امیر المومنین جا رہا، بہلول بھی وہی چھڑی لے کے آ گیا جو کس کو دینی تھی، بول کے بتاؤ، بڑے بے وقوف کو، جو تجھ سے بھی بڑا بے وقوف، ہاں تجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا، سب سے بڑا تو ہے۔ وہی چھڑی لے کے آ گیا، پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے؟ امیر المومنین نے کہا آج کا مہمان ہوں یا کل کا کہ یہ جہان چھوڑ کے اگلے جہان جا رہا ہوں۔ بہلول نے کہا امیر المومنین جس جہان کو چھوڑنا ہی تھا اب چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں تو آپ نے اتنے محل بنائے، یہ محل اور ڈیزائن کا، وہ اور کا، وہ اور کا، قیمتی پتھر لگائے، یہ زیبائش کی، اتنے محل بنائے اور اتنے باغات لگائے، یہ انگوروں کا، یہ اناروں کا، یہ فلانا، لمبے لمبے باغ تھے اس کے، دیواریں اونچی اونچی، گیٹ لگائے، اس کے باغ میں کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ جس جہان کو چھوڑنا ہی تھا وہاں اتنے محل بنائے، اتنے باغ لگائے، تو امیر المومنین جہاں ہمیشہ رہنے کے لیے جا رہے ہو وہاں کتنے محل بنا لیے ہیں اور کتنے باغ لگائے ہیں، اپنے محلوں کے اور باغات کے اوصاف بیان کیجئے، صفلی بیان کیجئے، کتنا انگوروں کا باغ کتنا لمبا ہے وہاں، آپ کا اناروں کا کتنا لمبا، یہ بتاؤ کیسے محل اور کیسے باغات بنائے جہاں اب جا کے رہو گے۔ امیر المومنین چپ، وہ کیا بتائے میں نے کتنے باغ لگائے؟ بہلول تقاضا کر رہا۔ اخیر امیر المومنین بولا میں نے تو وہاں کوئی باغ نہیں لگایا، میں نے تو وہاں کوئی محل نہیں بنایا۔ بہلول نے کہا امیر المومنین یہ چھڑی آپ نے مجھے دی تھی، جو تجھ سے بھی بڑا بے وقوف ہو یہ اس کو دے دینا، تو یہ چھڑی آپ ہی لے لو، آپ ہی اس کے مستحق ہو۔ امیر المومنین کو دے دی۔ کیوں دے دی؟ جہاں نہیں رہنا تھا وہاں محل بنائے، جہاں رہنا ہے وہاں محل نہیں بنائے، جہاں نہیں رہنا تھا وہاں باغات لگائے، جہاں ہمیشہ رہنا تھا باغ نہیں لگائے، ہاں تو چھڑی کے مستحق اب ہو۔